2023 اور 2024 کے دوران بجلی گیس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے نے مہنگائی کے شکار عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ لوگ اپنے بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے زیورات اور دیگر گھریلو اشیاء بڑی تعداد میں فروخت کر رہے ہیں۔ فیول ایڈجسٹمنٹ اور دیگر ٹیکسوں کو ملا کر فی یونٹ بجلی کا زیادہ سے زیادہ ٹیرف 65 روپے سے بھی زائد ہو جائے گا۔ مہنگائی کی اس خوفناک اور دہشتناک صورتحال کو دیکھ کر مستقبل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ملک اور اس کے عوام کس صورتحال سے دوچار ہونے جا رہے ہیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت اسے دانستہ طور پر نظر انداز کر رہی ہے۔ آرزو صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ BLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ غربت کی شرح ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر 40.1%۔ گزشتہ 2 سال میں 1 کروڑ سے زائد لوگ خط غربت سے نیچے جا چکے ہیں۔ پاکستان میں 2024 بدترین مہنگائی کا سال ثابت ہو رہا ہے۔ مہنگائی نے گزشتہ سال کے دوران 37% کی انتہائی بلند شرح کو عبور کیا، جبکہ کھانے پینے کی اشیاء میں اوسطاً 50% سے زیادہ اضافے کا ریکارڈ بھی اسی سال قائم ہوا۔ چند دنوں میں پٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں بار بار اضافے کی وجہ سے مہنگائی کی نئی لہر یقینی ہے۔ پہلے سے مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے لوگوں میں بحث چل رہی ہے کہ اب خرچہ کیسے چلے گا، ماہانہ بجٹ کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اور کیا حالات مزید بدتر ہو رہے ہیں۔ حکومت بھی مہنگائی کنٹرول کرنے میں یکسر ناکام ہو چکی ہے۔ 2023 اور 2024 کے دوران بجلی گیس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے نے مہنگائی کے شکار عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ پٹرول پر 0.50% ایڈوانس ٹرن اوور ٹیکس کے خلاف پاکستان پیٹرولیم ایسوسی ایشن کی ہڑتال ویسے تو ناکام ہو گئی ہے، لیکن اس ٹیکس کے لگنے سے بھی مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ لاہور میں پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ہڑتال کے دوران شہر میں 350 پیٹرول پمپس میں سے تقریباً 150 بند رہے، جبکہ باقی فلنگ سٹیشنز کھلے رہے۔ تاہم پیٹرول پمپس بند ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسوسی ایشن کے سمی گروپ نے ہڑتال کی، جبکہ خواجہ عاطف گروپ نے پیٹرول پمپ کھلے رکھے۔ آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن اور حکومت کے درمیان ٹیکسز کے معاملے پر مذاکرات ایک بار پھر ناکام ہو گئے ہیں اور ڈیڈ لاک برقرار ہے، جس پر ایسوسی ایشن نے اسلام آباد کے سوا ملک بھر میں پمپس بند رکھنے کا اعلان کیا تھا، اور رات 12 بجے ہی ایسوسی ایشن کی کال پر کراچی سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں مالکان نے پمپ بند کر کے پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی روک دی، جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت ملک کے لاکھوں خاندان مہنگائی کی بنا پر زندگی تنگ محسوس کر رہے ہیں۔ نچلا طبقہ تو پہلے ہی بیچارہ تھا، پس رہا تھا، لیکن اب تو مہنگائی نے متوسط طبقے کی بھی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ اب متوسط طبقہ بھی اپنے مینیو سے بہت سی چیزیں خارج کر چکا ہے تاکہ اس کا بجٹ قابو میں رہے۔ بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے نے شہریوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ لوگ اپنے بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے زیورات اور دیگر گھریلو اشیاء بڑی تعداد میں فروخت کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافہ کر دیا ہے۔ بجلی صارفین کے لیے نرخوں کے نئے سلیب جاری کر دیے گئے ہیں۔ ہر سلیب سے 1 یونٹ بھی اوپر بجلی استعمال پر تمام یونٹس پر نیا ریٹ لاگو ہوگا۔ حکومت نے بجلی فی یونٹ 3 روپے 38 پیسے مہنگی کرتے ہوئے گھریلو صارفین پر 600 ارب روپے کا نیا بوجھ ڈال دیا۔ اضافے کے بعد گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیرف 30 روپے سے 48 روپے 84 پیسے تک مقرر کیا گیا ہے۔ سیلز ٹیکس کے بعد فی یونٹ بنیادی ٹیرف 57 روپے 63 پیسے تک بڑھ جائے گا، جبکہ فیول ایڈجسٹمنٹ اور دیگر ٹیکسوں کو ملا کر فی یونٹ بجلی کا زیادہ سے زیادہ ٹیرف 65 روپے سے بھی زائد ہو جائے گا۔
65 रुपए फी यूनिट से जायद बिजली का बिल अदा करने के बाद भी सारिफीन को बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी की कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई है। बिजली का शोबा जिन हमा जहत मसाइल का शिकार हो चुका है, उनका हल आए रोज बिजली की कीमत में इजाफे से मुमकिन नहीं है। हुकूमत लाइन लॉसेस, कैपेसिटी पेमेंट्स की अदायगी और बिजली चोरी का खसारा पूरा करने के लिए सारा बोझ सारिफीन पर मुंतकिल करती जा रही है, लेकिन खुद इन मसाइल के मुस्तकिल हल की तरफ अब भी मुतवज्जो नहीं हुई। जबकि मुतअल्लिका हुकाम को नाकस मनसूबा बंदी का बोझ अवाम पर मुंतकिल करने की बजाय सस्ती और काबिल तजदीद तवानाई की पैदावार बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। बिजली की कीमत में इजाफे और इजाफा शुदा कीमत पर टैक्सों की भरमार से साफ जाहिर होता है कि हुकूमत ने महकमा के मुलाजमीन की मिली भगत से होने वाली बिजली चोरी को रोकने और आला ओहदेदारों, वजीरों, मुशीरों, ब्यूरोक्रेट्स की मुफ्त बिजली बंद करने की बजाय सारे का सारा बोझ अवाम पर डालने का फैसला कर लिया है। बिजली की इस चोरी को रोकने और अशराफिया को मुफ्त बिजली पर पाबंदी की बजाय खसारा पूरा करने के लिए अवाम का खून निचोड़ कर पूरा करने की रस्म ने आम आदमी का जीना मुश्किल बनाकर रख दिया है। हुकूमत के मुताबिक बिजली की कमी पर काबू पाने का सिर्फ यही तरीका है कि आलमी बैंक और IMF की हिदायत पर अमल करते हुए बिजली गैस की सब्सिडी ख़त्म कर दी जाए और इसके निर्खों में इतना इजाफा किया जाए कि गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए इस शोबे में सरमायाकारी के लिए कशिश ज़्यादा हो जाए, जो बहरहाल एक निहायत जालिमाना रविश है। दूसरी जानिब माहिरीन इक़्तिसादियात ज़रई अशिया की कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजह भी नाकस हिकमत अमली को ही करार दे रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि किसानों की बुनियादी ज़रूरियात मसलन बीज, कीमियाई खाद, जरासीम कुश अद्वियात वगैरह महंगे दामों मिलती हैं। यूं फी एकड़ इखराजात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। फिर खेत से शहर की मंडी के दरमियान बहुत से किरदार मुतहर्रिक हो जाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफा या इजारादारी कायम करने के कंपनियों या अफराद के गठजोड़ को कार्टलाइजेशन कहा जाता है। उनका ये कार्टल बनाने का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करना होता है। दुनिया भर में हुकूमतें इस कार्टल को तोड़ने के लिए कवानीन बनाती हैं। पाकिस्तान में भी इस पर मुसाबकती कमीशन का इदारा मौजूद है, लेकिन वो कार्टल माफिया के सामने बेबस दिखाई देता है। जब आमदन के मुकाबले में ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतें बढ़ जाएं तो महंगाई फ़रोग पाती है। ज़्यादा पैसों में थोड़ी चीज़ मुयस्सर होने को भी मुआशियात में महंगाई कहा जाता है। पाकिस्तान में हर महकमा और इदारा ख़तरनाक हद तक करप्शन में मुब्तला हो चुका है। रुपया डॉलर की महकूमियत का शिकार है। इस मुआशी अफरा तफरी में अशिया की कीमतों का कंट्रोल में रहना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। बेशुमार टैक्स भी कीमतों में इजाफे का मूजब बन रहे हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ ब्लैक मार्केटिंग और रसद में रुकावट भी महंगाई का बाइस होती है। बेदरेग लिए गए गैर मुल्की कर्जाजात भी मईशत कमज़ोर करते हैं। हुकूमती अखराजात और माशी खसारा पूरा करने के लिए बेतहाशा नोट छापने से भी अफराते ज़र पैदा होती है। दौलत की गैर मुसावी तकसीम भी महंगाई को बढ़ावा देती है, क्योंकि दौलतमंद अफराद कम वसाइल के हामिल लोगों को लूटने लग जाते हैं, जो महंगाई का बायस बनते हैं। बिजली की कीमतों में इजाफे के साथ साथ हुकूमत ने गैस भी महंगा करना शुरू कर दी है। गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक घरेलू सार्फिन के साथ साथ कमर्शियल सार्फिन, होटलों, खाद के कारखानों, सनती सार्फिन, स्टील इंडस्ट्री, इन सब पर होगा। तो फिर जाहिर है कि इससे आम आदमी पर भी बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। उधर पाकिस्तान वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 125 ममालिक में 102वें नंबर पर है। बुनियादी तौर पर यह इंडेक्स भूख की बुनियाद पर नहीं होता, बल्कि ज़्यादा ग़िज़ाइयत और वो भी बच्चों की ग़िज़ाई किल्लत पर मबनी है। यह भी सच है कि रिवायती मानों में भूख का मतलब ग़िज़ाई अजनास की दस्तयाबी में कमी है, जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है।
ہمارے ملک میں گزشتہ کچھ عرصے میں بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے۔ مہنگائی سے عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ عوام نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں۔ ارباب اختیار کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، کیونکہ اب مزید معاشی قتل کی قوم متحمل نہیں ہو سکتی۔ علاوہ ازیں بے رحمی کے ساتھ عوام کی معاشی زندگی اور ان کے معصوم سے مستقبل کے خواب چکنا چور کر دیے گئے ہیں۔ آرزو صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ عوام اب ایک عجیب سی نفسیاتی کشمکش کا شکار ہو گئے ہیں۔ وہ بیتاب دکھائی دیتے ہیں۔ بانیان پاکستان نے اس ملک کو فلاحی ریاست کے مقصد کے تحت بنایا تھا۔ اسے مفاد پرست سیاستدانوں اور اشرافیہ کی چراگاہ بنانے سے عوام کے معاشی مسائل زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ یہ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ ارباب اختیار اٹھتے طوفان کا پیشگی ادراک کریں اور پالیسیوں کو عوامی امنگ سے ہم آہنگ کرنے میں دیر نہ لگائیں۔ حکومت جب تک اقتصادی استحکام کو ترجیح نہیں دیتی، معاشی عدم استحکام ختم نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کے ذرائع آمدن ہی مہنگائی کی منفی اثرات کے باعث آدھے سے بھی کم ہو چکے ہیں۔ پرائیویٹ اسپتالوں، ڈاکٹروں اور سکولوں کی بڑھتی ہوئی فیس اور مہنگی ادویات بھی مہنگائی میں اضافے کا اہم ذریعہ ہیں۔ صحت اور تعلیم دونوں حکومت کی ذمہ داری ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وطن عزیز میں جو سرکاری اسپتال یا سکول ہیں، وہاں علاج، معالجہ اور تعلیم کا معیار اس قدر پست ہے کہ عوام ان کے حصول کے لیے پرائیویٹ اداروں کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہیں۔ عوام سے لیے گئے ٹیکسوں کے عوض ریاست نے عوام کو صحت اور تعلیم کی جو معیاری سہولیات فراہم کرنی ہوتی ہیں، ان سہولتوں کے فراہمی بھی اشرافیہ تک ہی محدود ہے۔ ان حالات میں اشرافیہ نے کم آمدنی والے طبقات کو کچل کر رکھ دیا ہے۔ کنزیومر پرائس انڈیکس آبادی کے استعمال کی اشیاء کا جو سیٹ بناتی ہے، اسے سی پی آئی باسکٹ کہا جاتا ہے، جس کے مطابق ایک پاکستانی شہری ماہانہ 34.58% کھانے پر، 26.68% مکان کے کرائے، بجلی، گیس، پانی کے بلوں پر خرچ کرتا ہے، 8.6% کپڑوں اور جوتوں پر، 7% ہوٹلنگ پر، 6% ٹرانسپورٹ کرایوں پر، 3.8% تعلیم پر اور 2.7% صحت پر خرچ کرتا ہے۔ ملک میں جاری مہنگائی، بے روزگاری، سیاسی انتشار کے باعث ذہنی مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا ہے۔ ہر سال 40% سے 55% تک اضافہ سامنے آ رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ان ذہنی بیماریوں میں ڈپریشن، اداسی، مایوسی، پریشانی، شدید غصہ، چڑچڑاپن، طبیعت میں تیزی، نیند اڑ جانا اور الٹے سیدھے خیالات آنا شامل ہے۔ اس سارے عمل میں مریض ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے۔ ریکارڈ کے مطابق لاہور میں اس کی شرح 1% سے زائد ہے، جبکہ ڈپریشن کی بیماری اور دیگر کی شرح 10 سے 15% ہے۔ دوسری جانب ذہنی تناؤ، دباؤ اور نفسیاتی الجھنوں کے باعث پنجاب کے واحد ادارے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ پر دباؤ بہت بڑھ گیا ہے، جبکہ ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور دیگر سہولتیں وہی ہیں جو کہ پہلے تھیں۔ گزشتہ 3 سال میں ہر سال پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں ذہنی مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ رپورٹ سے واضح ہوتا ہے کہ عوام بے روزگاری، دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی اور سیاسی عدم استحکام سے شدید پریشان ہے، اور ملک کو درپیش مسائل میں سے یہ انتہائی اہم سنگین مسئلہ بن گیا ہے۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت اسے دانستہ طور پر نظر انداز کر رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ملک کے 15 تا 34 سال کے درمیان کے لوگ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کو اپنی زندگی کا اور ملک کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں۔
ملک میں بے روزگاری کی سنگین صورتحال کا اندازہ لگانے کے لیے یہ کافی ہے کہ ڈگری یافتہ نوجوان معمولی ملازمتیں کرنے پر مجبور ہیں، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے باوجود ایسے نوجوان درجہ چہارم کی سرکاری ملازمت کے لیے درخواستیں دے رہے ہیں۔ اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ ملک کی ترقی میں بے روزگاری ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ مہنگائی کی اس خوفناک اور دہشت ناک صورتحال کو دیکھ کر مستقبل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ملک اور اس کے عوام کس صورتحال سے دوچار ہونے جا رہے ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ حکومت کی معاشی ٹیم اپنی پالیسیوں کا از سر نو جائزہ لے۔ ملکی معیشت کی صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے، سارا ملک پریشان ہے، سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، کوئی صائب حل نکالیں اور عام آدمی کی مشکلات میں کمی لائیں۔ پاکستان میں دودھ فرانس سے زیادہ مہنگا ہو گیا ہے۔ دودھ کے ڈبوں پر ٹیکس لگانے کے بعد ڈبہ پیک دودھ کی قیمتوں نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں۔ حکومت نے ڈبے والے دودھ پر 18% جی ایس ٹی ٹیکس لگایا ہے، جس سے ڈبے کے دودھ کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں۔ عالمی مالیاتی خبر رساں ادارے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت میں نئے ٹیکس کے نفاذ کے بعد پاکستان میں ڈبہ پیک دودھ کی قیمت کئی ترقی یافتہ ملکوں سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ پاکستان میں دودھ کی قیمت فرانس، آسٹریلیا اور دیگر ممالک کے مقابلے میں مہنگی ہو گئی ہیں۔ کراچی کی سپر مارکیٹوں میں الٹرا ہائی ٹیمپریچر دودھ کا 1 کلو کا ڈبہ 370 روپے یعنی کہ $1.33 فی لیٹر ہے۔ ایمسٹرڈیم میں $1.29، پیرس میں $1.30 اور میلبرن میں $1.08 ہے۔ بلومبرگ کے حوالے سے ڈچ ڈیری پروڈیوسر محمد ناصر کے مطابق ان تبدیلیوں سے پہلے دودھ کی قیمتیں ترقی پذیر ممالک جیسے کہ ویتنام اور نائجیریا کے برابر تھیں۔ اب ٹیکسز لگنے سے دودھ کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے اور اس کی قیمت ترقی یافتہ ممالک سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ ایکومن فنڈ کی ریجنل مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر عائشہ خان کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کی کئی وجوہات ہیں۔ بڑھتے ہوئے ملکی اور غیر ملکی قرضے، سرکاری اداروں کو بھاری سبسڈیز، ان سب کے سمیت دیگر اقتصادی غلط فیصلوں اور گورننس کے متعدد مسائل کی وجہ سے ہم اس صورتحال تک پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یوکرین میں امریکہ کی پراکسی جنگ، چین اور امریکہ کے تنازع اور اس میں اضافے سمیت دیگر جیو پولیٹیکل معاملات کا بھی اثر مہنگائی پر پڑ رہا ہے، جو سب سے زیادہ ایندھن اور خوراک کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ چونکہ خوردنی تیل، پام آئل وغیرہ بھی ہم زیادہ تر دوسرے ممالک سے امپورٹ کرتے ہیں، اس لیے اگر ان چیزوں کی قیمتیں عالمی سطح پر بڑھتی ہیں تو ہمیں بھی چیزیں پاکستان میں مہنگی ملیں گی۔ اس کے علاوہ ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت کی وجہ سے بھی جو چیزیں پہلے کم پیسوں میں پاکستان پہنچ رہی تھیں اب اس کے لیے کہیں زیادہ پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ کسی بھی ملک کا مرکزی بینک مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے شرح سود میں اضافہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے معیشت کچھ حد تک سست ہو جاتی ہے اور چیزوں کی قیمتیں نیچے آنے لگتی ہیں۔ ہمارے اسٹیٹ بینک نے پہلے ہی شرح سود اس وقت 17% مقرر کر رکھی ہے، جو پاکستانی تاریخ میں شاید ہی کبھی اتنی بلند رہی ہو، لیکن مہنگائی پھر بھی قابو میں نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر عائشہ یہ بھی کہتی ہیں کہ پاکستان کے کیس میں روایتی طریقہ کار شاید وہ نتائج فراہم نہ کر پائیں جن کی توقع ہے، بلکہ شاید یہ مسائل میں اضافہ کر دیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عالمی سطح پر ان چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں جو پاکستان خریدتا ہے، اور انہیں خریدنے کے لیے درکار ڈالرز بھی مہنگے ہو رہے ہیں۔ چنانچہ پاکستان کو اس کی بنیادی مسائل حل کرنے اور مستحکم ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے راستے تلاش کرنے ہوں گے۔ آخر یہ بنیادی مسائل ہیں کیا؟ ڈاکٹر عائشہ خان کے مطابق بے روزگاری، توانائی کے شعبے میں موجود مسائل اور مہنگائی کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے لوگوں کو پیسے دینا وہ چیزیں ہیں
جو حکومت کے مالی خسارے میں اضافہ کر رہی ہیں۔ کاہلی یہ ہے کہ اسے دور کرنے کے لیے مزید نوٹ چھاپے جا رہے ہیں، مگر اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے، نہ ہی مہنگائی کم ہوگی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز مل بیٹھیں اور ان مسائل کا حل نکالیں۔ صرف جمہوری حکومت یا سیاستدان اس مسئلے کا حل نہیں کر سکیں گے۔ ملک کے دیگر ادارے، سٹیک ہولڈرز، چاہے وہ اپوزیشن ہو، فوج ہو، عدلیہ ہو، بیوروکریسی ہو، سب کو حکومت کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ مل کر پاکستانی عوام کو اس افریط سے نجات دلانا ہوگی۔ خدا کرے کہ ایسا ہو جائے۔ پاکستان میں انڈسٹریز لگانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سب سے آسان ایکسپورٹ جو کہیں بھی کی جا سکتی ہے وہ سافٹ ویئر کی ہے، جس کے لیے کوئی انفراسٹرکچر ریکوائرڈ نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس بڑے ذہین لوگ موجود ہیں جو کہ کمپیوٹر سائنس کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو کلٹیویٹ کیجئے۔ اس کے علاوہ وہ زر مبادلہ جو درآمدات کی صورت میں باہر جاتا ہے، کوشش کی جائے کہ وہ اشیاء یہیں پر یا تو پیدا کی جائیں یا بنائی جائیں، اور وہ انڈسٹری یہاں پیدا کی جائے۔ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھایا جائے تاکہ زر مبادلہ ملک کے اندر آئے، ڈالر کی قیمت بڑھے گی، انڈسٹری لگے گی، سٹارٹ اپس ہوں گے، لوگوں کو نوکریاں ملیں گی۔ جب یہ سب کچھ ہوگا تو تب کہیں جا کر ملک میں معاشی استحکام آنا شروع ہوگا۔ وہ بہت دور کی بات ہے، لیکن ہم نے تو ابھی تک پہلا قدم بھی نہیں لیا۔ ہم ابھی بھی انہی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ 50 گاڑیوں کے موٹرکیڈز ابھی بھی بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے افراد کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان گاڑیوں پر کتنا پیٹرول خرچ ہوتا ہے، کتنے محافظ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ چلتے ہیں، کتنا بڑا وہ انتوراج ہوتا ہے جو ان کے ساتھ چلتا ہے۔ ہمارا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہو رہا۔ پتہ نہیں جس طرف یہ ملک جا رہا ہے، میں ایسے 2-3 قریبی لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں دے پا رہے ہیں۔ ابھی وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ایک اور بھی اعلان کیا ہے کہ ہم بچوں کو دودھ کا گلاس دیں گے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، تعلیم ہے نہیں، زندہ رہنے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ آپ ایسے مواقع پیدا کر دیں کہ ان کے ماں باپ کو نوکریاں مل جائیں، وہ کما کر خود ہی اپنے بچوں کو دودھ پلا دیں گے۔ اس میں پھر کوئی سکیم ہوگا، کون سی ڈیری ہے جس سے دودھ آئے گا، کتنا دودھ آئے گا، اس میں لوگ کتنے پیسوں کے کھانچے لگائیں گے، پھر پیسے بنائیں گے۔ متوسط طبقہ پاکستان میں ختم ہو گیا، مر گیا، اور غریب تو آپ نے ویسے ہی مار دیا۔ آپ کہتے تھے میں اس ملک سے غربت کا خاتمہ کروں گا، یہ بڑے بڑے لیڈرز کہتے تھے، انہوں نے غریب ہی مار دیا۔ اس ملک میں غریب بچے گا ہی نہیں۔ آپ کے جو نوجوان ہیں ان کو اس ملک میں کوئی مستقبل دکھائی نہیں دے رہا، وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتے ہیں۔ کل کو جب لوگوں کو نوکریاں نہیں ملیں گی، ان کے بچے بھوکے مریں گے، تو خدا نہ خواستہ یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز کریٹ ہوں گی، انارکی کریٹ ہوگی۔ ہم جس سمت میں جا رہے ہیں وہ بہت گہری اور بہت ہی ہیبتناک، اندوہناک کھائی ہے، جس سے واپسی کا کوئی ذریعہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل از ڈیمینشنگ so very quickly کہ امید جو ہے وہ اب دامن چھوڑتی جا رہی ہے۔ بہرحال ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں، گزارشیں کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، درخواست کرتے جا رہے ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی، کوئی سنتا نہیں ہے۔ بہرحال اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور ہمیں جلد از جلد ان پریشانیوں سے نکالے، آمین۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔